ایک بار پانی ڈالا ہے، پھر 2 بار پانی ڈالا ہے، پھر 3 بار پانی ڈالا ہے، اور کھائی جو ہے وہ پانی سے بھر گئی ہے۔ لکڑیوں پر پانی پڑا ہوا ہے، قربانی پر پانی پڑا ہوا ہے، اور ایلیا میں یہ کہہ رہے دعا کرو کیا ہے۔ تو سنیے، وہ 450 بال کے پجاریوں کو یہ کہہ رہے کہ دیکھو زندہ خدا تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ جواب دے۔ کئی سورج کی پوجا کرتے، آگ کی پوجا کرتے، لکڑی پتھر ان چیزوں کی پوجا کرتے، کئی چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ چاند اور سورج کو خود خلق کرنے والا ہے، اور وہ ساری دنیا کو جو ہے اپنے کلام کی قدرت سے وہ خلق کرنے والا ہے۔ بھائی مجھے یاد آ رہی ہے، کوئی بزرگ بندہ تھا نا، ان پڑھ، غیر مسیحی شخص سے پوچھے وہ ماننے کیوں ہو؟ وہ کہہ دیتا سب نہیں ماننے کیوں ہو؟ پھر پوچھے مانتے کیوں ہو؟ ایک دن پھر اس نے بتایا مانتے کس کو؟ انہوں نے کہا بھائی میری سن گل، میں گلی سے جا رہے ہوں، اگو گلی بند ہے، اس طرف دکان ہے، اے جگہ خالی ہے، تو میں دکان والی جگہ تے جانا ہے، ایک بندہ منجی تے لمحہ پیا ہے، ستا ہے کہ خیر مریا ہے، پر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میں دونوں میں سے کس سے پوچھوں گا کہ مجھے دکان والی جگہ پر جانا ہے، وہ دائیں ہے کہ بائیں ہے؟ وہ کہنے لگا سیدھی بات ہے، جو 4 بائی پر لیٹا ہوا ہے، سویا ہے یا مرا ہوا، اس سے تھوڑی جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھو گے وہ بتائے گا کہ جانا کدھر ہے۔ کہنے لگا بس سمجھ رہے ہم جس کو مانتے ہیں باقی سارے لیٹے رہے مرے رہے، پر جسے ہم مانتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ ہم جسے مانتے ہیں وہ صلیب پر مر گیا ہے، وہ قبر میں گیا ہے، وہ تیسرے دن جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، آسمان پر چڑھ گیا ہے، پھر ساری دنیا کی عدالت کرنے کے لیے جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ پھر آنے والا ہے۔ ایلیا کہتے ہیں کسے مانتے ہو؟ چھریاں مار مار زخمی کیا۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو لہولوان کرے، کوئی چھریوں سے زخمی کرے۔ بھائی مجھے اور آپ کو گھائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اور دنیا کو دیا ہوا ہے۔ یسوع دنیا میں آیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے گھائل ہوا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس نے کوڑے کھائے ہیں، میرے اور آپ کے لیے اس نے کانٹوں کا ماس پہنا ہے، میرے اور آپ کے لیے ہاتھ اور پاؤں میں اس نے جو ہے وہ کیل ٹھکوائے ہیں۔ آپ کو گھائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع وہ ہے جس نے ہمارے گناہ اٹھائے ہیں، وہ صلیب پر لے گیا ہے، وہ صلیب پر مر گیا ہے، وہ قبر میں گیا ہے، اور وہ پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ مت اپنے آپ کو گھائل کرو۔ کئی تو ٹکرے مار مار دعائیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی دعا کرتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ملیں گے روڈوں پر اپنے آپ کو زخمی کرنے والے، وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے معبود کو پکارو، اور صبح ہو گئی ہے، دوپہر ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، کوئی ہو تو کوئی آئے، کوئی ہو تو کوئی آئے، کوئی تھا ہی نہیں۔ پھر ایلیا میں چلانے لگا، بھائی جی اونچی اونچی پکارو، شاید وہ سویا ہوا ہو، یا شاید وہ کہیں صبر کے اندر ہو، اور اونچی آواز میں پکارو۔ وہ پکارتے رہے، کوئی نہ آیا۔ ایلیا نے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے کہا یہ تھا کہ خدا وہ ہے آپ کے ساتھ جواب دینے والا ہے، میں نے
دعا کرنے کی دیری ہے، آسمانوں سے آ گئی ہے اور ساری ایلیا کی قربانی کو جو ہے جہاں پانی ڈالا گیا ہے لکڑیوں پر، جہاں پر قربانی رکھی گئی ہے، آسمانوں سے آ گئی ہے اور ساری قربانی کو چٹ کر لیا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے، ہم صبح سے شام تک پکارتے رہے پر کوئی آیا نہیں ہے۔ اب ہم جان گئے ہیں ایلیا کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، ایلیا کا خدا جو ہے آپ کے ساتھ جواب دینے والا خدا ہے۔ اور یہی ایلیا ہے جس کے خدا کے کہنے پر اس نے آسمان کو بند کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے جو بائبل ٹیچر، بائبل استاد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ایلیا کے پاس ایک چابی تھی، وہ چابی جو ہے آسمان کو لگائے آسمان بند ہو جاتا ہے، اور وہ چابی اگر آسمان کو لگائے تو بند آسمان بھی جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہے کہ ایلیا کے پاس جو چابی ہے وہ دعا کی چابی ہے، اور بائبل مقدس کے اندر جو پڑھا ہے وہ گھٹنوں کے بل ہے اور یہ دعا کر رہا ہے۔ نوکر کو کہتے ہیں جا جا کے دیکھ، گیا وہ واپس آیا، کہنے لگا سر کچھ نہیں ہو رہا، پھر گیا واپس آیا، آ کر کہنے لگا کچھ نہیں ہو رہا ہے، شاید میں اور آپ اگر ایلیا کی جگہ پر ہوتے تو دعا چھوڑ دیتے، پر ایلیا جو ہے یہ مسلسل دعا کر رہا ہے۔ لوکا کی انجیل کے 18 باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ یسوع نے کہا ہے کہ بس دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہ مارنی چاہیے۔ ایک بیوہ کی تمثیل دی ہے، وہ قاضی کے پاس جاتی ہے، قاضی ظالم بھی ہے، خدا سے بھی نہیں ڈرتا ہے، بیوہ کہتی ہے میرا انصاف کر۔ ایک دن قاضی کہتا ہے نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ میں آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، اس بیوہ نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، میں اس کا انصاف کروں گا۔ تو یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اپنے بدنصیبوں کا انصاف نہیں کرے گا جو دن اور رات اس سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بے دعا شخص جو ہے وہ بے خدا شخص ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں دعا نہیں تو آپ کی زندگی کے اندر کوئی ترتیب نہیں، چاہے کھانے والے ہیں بچانے والے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کرنا تو ایسے بغیر دعا تو ایسے ہے آپ گن چلا رہے ہیں اور اس کے اندر گولیاں نہیں ہے۔ بغیر دعا کے جو ہے ہماری زندگی بے رونق ہے اور ہماری زندگی میں کوئی تسلسل نہیں ہے اور ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے۔ جگہ جگہ کلام میں لکھا ہے کہ نبیوں نے دعا کی ہے، رسولوں نے دعا مانگی ہے، اور ایسا دعا ایسی بڑی قدرت ہے، آسمان بند بھی کر دے اور بند آسمان کو وہ کھول بھی دے۔ ایلیا کے بارے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، وہ میری اور آپ ہی کی طرح کا وہ انسان ہے، بڑے جوش سے دعا کی ہے، کہہ رہے پھر جا، وہ گیا ہے، واپس آیا ہے، کہنے لگا کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ گیا ہے، جتنی بار وہ جا رہا ہے واپس آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ بھائی یسوع نے اپنی تعلیم کے اندر بھی یہ فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے دعا کرو تاکہ تم
کہنے لگا مالک میں نے سمندر سے نا ایک بادل اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ آدمی کے ہاتھ کے برابر وہ بادل آ رہا ہے. ایلیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو بادل اٹھا ہوا ہے یہ سارے اسرائیل کے لیے ہے, یہ سارے اسرائیل کے لیے ہے. اور ایسی زور کی بارش ہوئی ہے, بہت زور کی بارش ہوئی ہے. بائبل مقدس کے اندر ہے روح القدس کو کن کن چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے. جب انہیں پینتیکوست کا دن آیا وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع تھے, 120 کی جماعت. اگر ایک شخصیت کو نکال لیا جائے تو پھر بن جاتے ہیں 119. جماعت وہ کیسی کتنے کی تھی؟ 120 سن. 120 کے اندر کوئی 420 نہیں تھا. کئی ایسی جماعتوں میں ہوتے ہیں جو اس طرح بھی ہوتے ہیں پر یہ 120 ہے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ ایک شخصیت وہ ہے اگر اسے نکال لیا جائے تو پیچھے 119 بچتے ہیں. وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ مقدسہ مریم ہے, یسوع کی ماں ہے, اور 120 کی جماعت میں وہ شامل ہے. اور وہ بھی دعا کر رہی ہے کہ وہ ان کو سائے, اور وہ بھی دعا کر رہی ہے. یسوع نے لوکا کی انجیل میں کہا ہے جب تک تمہیں آگ میں بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم کے اندر تم نے کیا کرنا ہے اور ٹھہرے رہنا ہے. یسوع کوہ زیتون کے پہاڑ سے متی 28 میں اس نے جمع کیا ہے. جاؤ ساری قدر کے سامنے جاؤ اور انجیل سنو. جو ایمان لائے خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے جو ہے اور اس کو بپتسمہ دو اور کو اس باتوں کی تعلیم دو تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک جو ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر وہ اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہہ رہے جب روح القدس نازل ہوگا تو قوت پاؤ گے. یروشلم یہودیہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک جو ہے تو میرے گواہ ٹھہرو گے. جب تمہیں روح القدس ملے گا اور اس کے بارے یسوع نے کہا ہے کہ وہ دوسرا مددگار ہے, وہ آئے گا تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا, وہ آئے گا تمہیں میری بات سکھائے گا. خدا کا پاک روح جو ہے وہ میرا اور آپ کا دوسرا مددگار ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا اور آپ کا فارکلیت ہے. فارکلیت کے معنی ہے وہ ہمارا وکیل ہے, ہر جگہ ہماری وکالت کرتا ہے, وہ مددگار ہے اور بازو کے بغیر کوئی دعا نہیں کر سکتا ہے. کہ لکھا ہے جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں دعا کرنی نہیں آتی, لیکن خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آئیں بھرتا ہے جو بیان سے باہر ہے. کہا یہ گیا ہے تم پر نازل ہوگا. یہ سارے کے سارے مرکز کے بالا خانہ کے اندر جو ہے یہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ ابتدائی کلیسیا, چلو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. مجھے کسی بزرگ نے پوچھا سب تو پہلی کلیسیا کیڑی تھی. میں سمجھ گیا یہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہے. میں جی تسی دسو فلانی, میں کہیں تو آپ بتا رہے ہیں. میں بائبل مقدس کے اندر جو ہے آپ کو پہلی کلیسیا بتا سکتا ہوں. نکالیے اعمال کی کتاب دوسرا باب جگہ پڑھیں گے. پاک روح نازل ہوا ہے
مرکز کے بڑا خانہ سے 10 دن کی دعا کے بعد اور سارے یہودیوں میں عیدیں بڑی رہنے، پینتیکوس کی عید بڑی اہمیت ہے، اور پینتیکوس کا مطلب یہ ہے کہ 50واں دن جو ہے یسوع گیا ہے، 40 دن لگاتار رہا ہے، وہ گیا ہے، اس کے جانے کے 40ویں دن وہ گیا ہے، 50واں دن آیا ہے، پینتیکوس کا آیا ہے، بھاگرو آیا ہے۔ اگرچہ کہ یسوع نے متی کی انجیل کے 16ویں باب میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھی، کیسے رکھی؟ اس شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی کہہ رہا ہے ایلیا، کوئی کہہ رہا ہے یرمیا، کوئی کہہ رہا ہے مردوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ پترس فوراً کہنے لگا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے کہا ہے کہ پترس یہ بات تیرے خون و گوشت نے نہیں کہی ہے، بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ پہلے اس کا نام شمعون ہے، پھر اس نے اس کا نام شمعون سے کیا رکھ دیا ہے؟ پترس رکھ دیا ہے۔ ابھی میرا موضوع یہ ہوگا کہ جو خدا ہے وہی اس کا اکلوتا بیٹا یسوع بھی ہے۔ وہ سب میں دونوں ایک ہیں، اور جلال میں بھی وہ دونوں کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ تبھی تو فلپس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا باپ دکھا، اور وہ فلپس کو یہ کہہ رہا ہے، فلپس یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا باپ دکھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے میرے باپ کو بھی دیکھا ہے، کیونکہ باپ کا عمر ہے، باپ مجھ میں ہے، اور میں کہاں پر ہوں؟ میں اپنے باپ کے اندر ہوں۔ دونوں ایک، پر ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہہ رہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پرانے نامے میں خدا نے ساری رات فرشتے کے ساتھ یعقوب کشتی لڑتا رہا۔ فرشتہ کہہ رہے مجھے جانے دے، وہ جانے نہیں دے رہا، کہہ رہے برکت دے برکت دے۔ اس نے پوچھ لیا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ نام تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یعقوب۔ کہنے لگا تیرا نام یعقوب ہے، تو آج کے بعد جو ہے تیرا نام ہی بدل دیتا ہوں۔ حالانکہ دنیا جو ہے وہ یعقوب کو دھوکے باز کہتی ہے، پر یہ دھوکے باز نہیں ہے۔ اس کے نام کے معنی یہ ہے ایڑی پکڑنے والا ہے، پیچھے آنے والا ہے، اڑنگا مارنے والا ہے۔ کہہ رہا آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں رہے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ اسرائیل۔ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ اس نے نام یعقوب کا بدل دیا ہے، اور یہاں کون آیا ہوا ہے؟ یہاں وہ آیا ہوا ہے جو اس کی ذات کا کیا ہے؟ نقش ہے۔ یہاں کون آیا ہوا ہے؟ یہاں یسوع آیا ہوا ہے۔ وہ شمعون کو یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد جو ہے تیرا نام شمعون نہیں رہے گا، بلکہ تیرا نام کیا ہے؟ حالانکہ پترس کے معنی یہ ہیں چھوٹی چٹان۔ تیرا نام پترس ہے۔ سن لیجیے کلیسیا، اپنی اتھارٹی اپنے اختیار کو پہچانیے۔ مارے مارے نہ رہے اور گرے ہوئے نہ رہے۔ آپ کے بارے یسوع نے کیا کہا ہے کہ پترس میں تجھ پتھر پر کیا ہے؟ کیا کروں گا؟ اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ میں نے ایک دن فیروز الغول کی کتاب پڑھ رہا کہ کلیسیا کے معنی کیا ہے۔ وہاں کتاب میں لکھا ہے کہ کلیسیا وہ ہے جو مریم کی پوجا کرنے والی ہے، پر یہ اس کے نام کے معنی نہیں ہے۔ اور کلیسیا تو وہ ہے جس کا ایمان یہ ہے
اور وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا تو پترس ہے اور تجھ پتھر پر جو ہے میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور آگے کیا ہے؟ عالم ارواح کے دروازے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں عالم ارواح کے دروازے، کوئی بیماری کے دروازے، کوئی غربت کے دروازے اور کوئی ناامیدی کے دروازے۔ شاید آپ میں سے کوئی ہے جو نا امید ہے، پر کلام یہ ہے کہ میں تیری نا امیدی کو جو ہے امید میں بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گر گیا، پر وہ آیا ہے آپ کو پھر سے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہیلیلویا۔ کہہ رہا ہے تجھ پر عالم ارواح کے دروازے کبھی بھی غالب نہ آئیں گے۔ کبھی تجھ پر جو ہے وہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ اگر ساری دنیا کی اگر کوئی مائل امید دنیا میں ہے تو یہ کلیسیا ہے۔ کلیسیا مسیح کا کیا ہے؟ شوہر بیوی کا سر ہے۔ پھر سنیے، بیوی کا سر جو ہے اس کا مرد ہے، شوہر ہے۔ اور کلیسیا جو ہے جو مسیح کا بدن ہے، اور کلیسیا کا سر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے۔ اور مسیح کا سر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ وہ کلیسیا سے یہ کہہ رہا ہے اور تجھے بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے جو ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زوردار تالیاں ماریں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جن کی توجہ نہیں ہے ان کی توجہ بھی اڑا کے کلام کی طرف آئے۔ اور کلیسیا جو ہے عالم ارواح کے دروازے کبھی خالی نہیں آئیں گے۔ اور مکاشفہ پہلے باب میں لکھا ہوا ہے میں مر گیا تھا اب میں زندہ ہوں۔ آگے آپ بتائیں۔ اور اس سے آگے آپ کا جواب تھا تو میں زندہ رہوں گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یسوع یہ کہہ رہا ہے اور پہلے کسی اور کے پاس تو تھی، پر جب میں صلیب پر مر گیا، میں قبر میں گیا، میں نے عالم ارواح کی کنجیاں لے لی ہے۔ یہ عالم ارواح کی کنجیاں جو ہے یہ میرے پاس ہے۔ مت ڈریے، مت گھبرائیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور وہ کلیسیا کی کیا ہے؟ وہ فکر کرنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے؟ وہ دمشق کی راہ پر پولس جا رہا ہے جو پہلے ساؤل ہے، وہ گرا ہے، جلال نظر آیا ہے، روشنی نظر آئی ہے، نور نظر آیا ہے، وہ نیچے گر گیا ہے، آواز آئی ہے اے ساؤل تو مجھے ستاؤ۔ کسے رہا تھا؟ ستاؤ کسے رہا تھا؟ کلیسیا کو۔ کلیسیا مسیح کا کیا ہے؟ اور مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بدن سے سر کٹا ہوا ہے، وہ سر ہے بدن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ جو بدن کو تکلیف دیتا ہے وہ سر کو تکلیف دیتا ہے، جو موضوع کو تکلیف دیتا ہے وہ سر کو تکلیف دیتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یسوع نے کہا ہوگا ساؤل تیرا علاج میں کروں گا، میرے بدن کو ستانے والا ہے، میرے بدن اسٹیفنس کو تو نے شہید کیا ہے اور تو میرا بدن کا ستانے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ ایک نکا جا وزن کیتا یسوع نے، ایک چھوٹا سا وزن یسوع نے ساؤل کو کیا ہے۔ ایسا
आमीन। जो खिदमत में है ना, बाइबल उठाएं, दुआ करें और पूछे खुदावंद मैं आज कहाँ जाऊँ। खुदा कहेगा उस घर जाके वो एक कलाम सुना। खुदावंद कहेगा वहाँ जा, वहाँ कलाम सुना। अगर आप दुआ करेंगे तो कहेगा जा, लिखा ये मखलूकात जो है वो क्या है, कमाल आज़ू से खुदा के बेटों की क्या है, वो तो देख रही है। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको यीशु का पता चल गया है कि वो जी उठा है, पाक रूह उसने दिया है, तो निकलिए उसकी गवाही दीजिए। बंदा दुआ हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, ते गवाह टाइम ना पहुंचे, तो बंदा सच्चा भी है तो वो क्या बन जाएगा, वो कहेंगे भाई गवाह लाओ, भाई गवाह तो घर में बैठा हुआ है, आप मुझे बताइए हम सारे खुदावंद यीशु मसीह का क्या है, और सारे गवाह है, गवाह सोए हुए हैं। गवाह कहते मैं नहीं निकल सकता, मैं नहीं निकल सकता। यीशु कहेगा ठीक है ना निकल, जिस दिन को से क़यामत और रोज़े बशर का दिन आएगा, मैं तुझे अदालत में खड़ा करके कहूँगा, मैंने तुझे तोड़े इसलिए दिए थे कि तू उन तोड़ों से क्या करे, लेन देन करे, पर तूने किया क्या है थॉमस भाई, किया क्या है। एक तोड़े तो तूने क्या किया है, और ज़मीन खोदी है और दबा दिया है, और रोज़े क़यामत वाले दिन पूछेगा। सो कलीसिया मसीह का बदन है। पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मेरे लोगों के द्वारे खाली नहीं आएंगे। तो ये पेंटिकोस्ट वाला दिन आया है, ये डरे हुए, ये घबराए हुए। जो बात मैं कहने लगा, मैंने नहीं कहा आपको कि बाइबल उठा के भागना शुरू करें। मैंने ये कहा दुआ करें, और दुआ करके खुदावंद से पहले पूछे। लिखा गया है जब तक वो भेजे ना जाए, वो मुनादी जो है वो क्यों कर करे, वो भेजने वाला वो है, तो वो करके भेजने वाला वो है, वो भेजने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, वो सिर्फ भेजता ही नहीं है, बल्कि भेजने वालों के साथ वो खुद भी जाता है। वो भेजने वालों के साथ वो खुद भी जाता है। ये सारे डरे हुए हैं, ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया हुआ है, पाक रूह आया है। क्या कलाम में लिखा हुआ है, जब ये सारे के सारे जमा थे, पाक रूह आंधी की तरह आया है। दिनों में न्यूज़ सुन रहे हैं ना, आंधियां चल रही हैं, सैलाब आने वाला है, बारिश आने वाली है, ये आने वाली है। तो बड़ी तेज आंधी चली है, और जब ये थे ये सारे के सारे जो है 120 की जमात जो है ये रूह कुछ से भर गई है, और ये नए जुबानें बोलने लगे। मैंने पहले कहा यीशु की मां मुकद्दसा मरियम भी इन 120 के अंदर क्या है, शामिल है। जब ये सारे के सारे रूह गुस्से भर गए, तो ये बताइए क्या मेरी और आपकी मां जो मुकद्दसा मरियम है, जिसके बारे में कहा गया है हर ज़माना के लोग तुझे क्या कहेंगे, और तुझे मुबारक कहेंगे। हर ज़माना के लोग, मुकद्दसा मरियम पर फरिश्ते के डायलॉग आपस में हो रहे, बातचीत हो रही है, वो विजन फरिश्ता जबराइल से समझा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन एक बात मुकद्दसा मरियम ने जो कही है वो बहुत कमाल कही है। वो ये कह रही है कि तेरे कौम के माफिक ऐसा ही हो, और जो तू कह रहा है देख मैं गवाही हूँ, मैं बात से ना वाकिफ हूँ, और वो कह रहा है कि तुझसे पैदा होगा, तेरा चुनाव किया है, तुझे चुन लिया है। आमीन।
مقدسہ مریم پتہ نہیں آگے کیا عزت تھا یا کیا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو کنونشن دے کلام سنا ہے. میں فکر کرو خدا کے روح نے وہاں کی کلیسیا کے ساتھ گفتگو کی. وہ مجھے اشارے کرتے رہے ہولی ہولی. پر یہ کہنا ایک چاہو کہ کلام یہ کہہ رہا ہے ہر زمانہ کے لوگ جو ہے وہ مقدسہ مریم کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے مبارک ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے قوم کے موافق ہو. وہ بھی کلام جو ہے اس کی پیروی کرنے والی ہے. مجھے کسی نے کہا جب یسوع مقدسہ مریم کی پیٹ کے اندر تھا تو مقدسہ مریم نے یسوع کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا جو میری سمجھ ہے وہ نہیں. بے شک لفظ جسمانی طور پر یہی رہا ہے پر روحانی طور پر ایسے لگ رہا ہے کلام جو ہے مقدسہ مریم کے پیٹ میں ہے. دراصل کلام نے ہی جو ہے وہ مقدسہ مریم کو کیا کیا ہوا ہے؟ اٹھایا ہوا ہے. کلام دلیل بخشتا ہے. کلام دلیل بناتا ہے. کلام کھڑا کر دیتا ہے. وہ 120 کی جماعت میں شامل ہے. پاک روح نازل ہوا سب پر. سارے طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے. کوئی ایسا تو نہیں تھا وہ رہ گیا. وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. میرا ایمان یہ ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے یہ بھی روح القدس سے بھری ہوئی ہے. آمین. پینٹی کوسٹل تعلیم خدا باپ بیٹا اور روح القدس یعنی جو پینتیکوس پر ایمان لائے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ عید پینتیکوس والے دن جو ہے وہ پاک روح سے بھر گئی ہے. پاک روح کا تجربہ ہوا ہے. سوچتا ہوں خداوند کی ماں ہے. کیا ضرورت ہے کہ رسولوں کے پیچھے بھاگنے کی؟ ضرورت تو یہ ہے کہ رسول سارے کے سارے کس کے پیچھے بھاگے؟ وہ مقدسہ مریم کے پیچھے بھاگے. پر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کانا گلیل کی شادی کے اندر یہ کہہ رہی ہے پترس یعقوب جو ہے ادھر آؤ یا میں ختم ہو گئی ہے. میں نے یسوع کو کہا ہے ان کے پاس میں نہیں رہی ہے. ادھر آؤ. جو کچھ یسوع تم سے کہے کیا کرو. یہ تو نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں. وہ کہہ رہی ہے کہ جو یسوع تم سے کہے وہ کرو. اور یہ رسولوں کے پیچھے ہے. جب وہ دعا کے لیے جاتے ہیں یہ بھی دعا کے لیے وہاں چلی جاتی ہے. اور جب پاک روح آیا تو یہ خدا کی بندی بھی خدا کے روح سے بھر گئی ہے. حالانکہ اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. سایہ ڈالنے سے مراد ہے کہ پاک روح تجھے جو ہے وہ چاروں طرف سے کور کرے گا. لوگوں کے تانے جو ہے اس سے تجھے محفوظ رکھے گا. پر روح القدس کی قدرت جو ہے وہ تجھ پر سایہ ڈالے گی. اور جو تجھ سے پیدا ہوگا ہیلیلویا. یسوع روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. جب وہ 30 سال کی عمر میں تھا وہ دریائے یردن میں گیا یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے. 3 کام وہاں پر ہوئے ہیں. آسمان کھلا ہے. آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں. اور تیسرا کام کیا ہوا ہے؟ پاک روح جسمانی کبوتر کی صورت میں آ کر یسوع مسیح پر ٹھہر گیا ہے. پھر لوکا 4 باب کی 18ویں آیت میں یسوع نے پہلا پیغام دیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے عیسائی سے باب کی پہلی آیت والا کہہ رہا ہے کہ خدا کا روح جو ہے وہ مجھ پر ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں کیا کروں؟ میں خوشخبری
جماعت جو تھی نا، پینتیکوست والے دن یہ بھر گئے. دو چیزیں وہاں پر آئی ہیں. پہلی چیز وہاں پر کیا آئی ہے؟ تیز آندھی. اور دوسری چیز وہاں پر کیا آئی ہے؟ آگ وہاں پر آئی ہے. آندھی بھی روح القدس کی علامت ہے، آگ بھی پاک روح کی علامت ہے. سارے نبیوں میں جو ہے سب سے بڑا نبی کون ہے؟ کون ہے؟ یسوع نے کہا عورتوں میں سے جتنے پیدا ہوئے ان سب میں یوحنا سب سے بڑا ہے. یہ رشبہ کا بیٹا ہے، زکریا کا بیٹا ہے، یہ سب سے بڑا ہے. بڑے سے پوچھئے، وہ یسوع کے بارے کہتا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے، اور یہ چاروں چیزوں میں کہا گیا ہے کہ میں اس کی جوتی کا جو ہے تسمہ کھولنے کے لائق میں نہیں ہوں. اور وہ یہ کہہ رہا ہے میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. میں تمہیں توبہ کے لیے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا دریائے یردن میں تھا اور آ رہے ہیں، وہ بپتسمہ دے رہا ہے، یسوع بھی آ گیا. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، اور میرے پاس جو آنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آپ دو کام کرتی ہے، شاید زیادہ بھی کریں کہ میں دو کر سکتا. آپ جو کچھ اس کی ذات کے اندر ہوتا ہے سب کو جلا کر پسند کرے. آپ جو ہے وہ ساری چیزوں کو جلائے اور ساری چیزوں کو پسند کر دے. پاک روح کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری بدیوں کو جلائے، ہمارے گناہوں کو جلائے. اور آگ کا دوسرا کام ہے جہاں اندھیرا ہو آگ کو جلا دیجیے تو وہاں پر کیا آئے گی؟ روشنی آئے گی. تو روح القدس جو ہے وہ دنیا کے اندر روشنی کی طرح ہے. وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہ ہمیں راہ دکھا رہا ہے. میں اسے ختم کرنے کو، ہوا اس کی بھی علامت روح القدس ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے ادھر چلتی ہے. ٹھیک ہے، ہوا کو کوئی قابو نہیں کر سکتا ہے اور روح القدس کی قدرت کو کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا ہے. ہوا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے پر اسے محسوس کر سکتا ہے. روح القدس کو بھی جو ہے شاید اس آنکھوں سے نہ دیکھا جائے لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. بارش سے بھی مراد کیا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے سارا گرد و غبار، ساری گندگی سب صاف، سب کچھ بارش کا پانی بہا کر لے جاتا ہے. جب پاک روح کی بارش ہوگی تو میری اور آپ کی زندگیاں جو نیام ہے، جو منظر ہے، پاک روح کی بارش ہونے سے ساری جو ہے ویرانی، مایوسی، نا امیدی، یہ سب جا سکتی ہے. تو انہیں پینتیکوست والے دن ہوا یہ ہے، ایلیا دعا کر رہا ہے، 120 کی جماعت دعا کر رہی ہے. ایلیا کے دعا کرنے سے بارش ہوئی ہے، 120 کی جماعت کے دعا کرنے سے بھی کیا ہے؟ پاک روح کی بارش ہوئی ہے. یہ سارے بھر گئے. پطرس صاحب باہر آئے. پطرس مرکز کے بڑا خانہ سے باہر آیا. مال کی کتاب پڑھے، 16 زبانیں بولنے والے. کتنی زبانیں بولنے والے؟ 16 زبانیں بولنے والے. مال کی کتاب کو پڑھنے کے لیے 3 لفظوں کو بڑے دھیان میں رکھیے. مال کی کتاب کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ 3 لفظوں کو بڑے دھیان میں رکھیے. پہلا لفظ ہے اوپر،
مجھے بتاؤ جس بندے کو آگ لگی ہو، پچھلے دنوں میں مجھے ویڈیو بھیجی 4 بجے، بندہ اپنے آپ کو آگ لگا دے، آگ لگی ہوئی بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے؟ وہ بیٹھ سکتا ہے اپنی جگہ پر؟ بھائی روح کسی ہو، کسی کو لگی ہوئی ہو، وہ کبھی بھی ایک جگہ پر جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ روح کچھ فائدوں کا کھا گیا ہے کہ میں آگے جاؤں، میں دنیا کو بتاؤں کہ یسوع زندہ ہے، میں دنیا کو بتاؤں کہ یسوع زندہ ہے، اس کی قبر خالی ہے۔ آمین۔ اس کے دعا کرنے سے ایلیا کے آسمان سے زور کی بارش ہوئی ہے، ایسی بارش ہوئی ہے سارا کال ختم ہو گیا ہے، اور 120 کی جماعت میں پترس باہر آیا ہے۔ ساری دنیا 16 زبانیں بولنے والے، یہاں پر ایک نہیں تو 2، پر وہاں تو 16 زبانیں بولنے والے، اور لوکا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے حالانکہ ہم مادی ہے، میسوپوٹامیہ ہے، نہ جانے کن کن زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے، 16 زبانیں بولنے والے وہاں پر ہے، پترس باہر آیا ہے۔ خدا کو سست لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خدا کو بزدل لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں؟ کون کون سے لوگ جو ہے خدا کی بادشاہی کے پائے رہیں گے؟ وہ جادوگروں کا ذکر ہے، وہ کتوں کا بھی ذکر ہے، وہاں جھوٹے بات کا گھڑنے والا، سننے والا، پسند کرنے والا، یہ بھائی رہیں گے۔ وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ بزدل آدمی کبھی بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا۔ جب یہ باہر آیا بندہ، ساری دنیا 16 زبانیں بولنے والوں کو کہتا ہے یہ سنو، یسوع آیا دنیا میں، وہ مر گیا، جی اٹھا ہے۔ کلام یہ تھوڑے کی طرح ہے، جتنی سخت زمین ہوگی یہ تھوڑا بھی اتنا زور سے چلے گا، جتنی نرم زمین ہوگی یہ تھوڑا اتنا نرم چلے گا۔ اور اس نے کلام کا ہی تھوڑا استعمال کیا ہے پترس نے، اور لوگ بھاگے آئے، بھائیو یہ کلیسیا بن رہی ہے، یہ کلیسیا تیار ہو رہی ہے، یہ پہلی کلیسیا بن رہی ہے۔ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ہم نے کلام سنا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے یسوع کے بارے سنا ہے کہ وہ مر گیا ہے، وہ جی اٹھا ہے، ہم نے یسوع کے بارے سنا ہے۔ پترس نے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر کیا لے؟ یسوع کے نام پر بپتسمہ لے۔ تو اگلی بات کیا ہے؟ روح القدس تم انعام دے پاؤ گے۔ کہنے لگے بھائی جی صاحب کلام سنا دیتا تو مہربانی، باقی اگلا کام سا ہے اسی انہوں سوچاں گے اور سمجھاں گے، تے پھر تو ہم دساں گے کہ ایسا کرنا کی ہے۔ کیا یہ ساری دلیل وہاں لوگوں نے دی ہے؟ بلکہ کلام یہ کہتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو، اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ وہ آئے، وہ کہنے لگے بھائیو ہم کیا کریں؟ پترس نے کہا بپتسمہ لینا پینا، توبہ کرنی پینی، پاک پھر ملے گا۔ انہوں نے کہا لکھو بھائی جی نے نام لکھ دے آپ ہی تھک گئے۔ کتنے لوگ اس سے ایمان لائے؟ اور 3000 لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یسوع کو قبول کیا ہے، انہوں نے بپتسمہ لیا ہے۔ پتہ نہیں یہ لیا ہوگا، یہ لیا ہوگا۔ لو لکھا یہ ہے کہ خواجہ جو ہے وہ دینے والا کہاں اترا ہے؟ پانی میں اترا ہے، لینے والا
اس کلام کے آگے گھٹنے ٹیک، بڑے بڑے اس کلام کے آگے جھک گئے۔ پھر اس سے اگلا واس پترس نے کیا ہے، پہلے 3,000، پھر 5,000، پھر 5,000، پھر اس کے بعد گنتی ختم، پھر 5 کے بعد 7,000، اور 7,000 کلیسیا ہو گئی ہے۔ بھائیو جی گنو، مگر چھوڑو، گنتی کیا کرنی ہے؟ جب بھی یسوع کا کلام سناتے ہیں ہزاروں لوگ اس کے کلام پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ اس کلام سے کہہ سکتے ہیں ہلیلویا، کہہ سکتے ہیں ہلیلویا، پھر کہہ سکتے ہیں ہلیلویا۔ آئیے نیچے پر کھڑے ہو جائیں۔ میں چاہوں گا بہن تھوڑی تھوڑی آ جائے، جو پہل گئی میں وہ